الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان مدنی مذاکرہ قسط نمبر 25، انبیاء و اولیاء کو پکارنا کیسا، مع دیگر دلچسپ سوال و جواب۔ یہ رسالہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرہ نمبر 13 کے مواد سمیت المدینۃ العلمیہ کے شعبے فیضان مدنی مذاکرہ نے نئی ترتیب اور کثیر نئے مواد کے ساتھ تیار کیا ہے۔ درود شریف کی فضیلت۔ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انبیاء و اولیاء کو لفظ یا کے ساتھ پکارنا کیسا؟ سوال، کیا اللہ عز و جل کے علاوہ انبیاء و اولیاء کو بھی لفظ یا کے ساتھ پکار سکتے ہیں؟ جواب، لفظ یا اللہ عز و جل کے ساتھ خاص نہیں۔ اللہ عز و جل کے علاوہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ السلام کو بھی لفظ یا کے ساتھ پکار سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ لفظ یا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں اے۔ روزمرہ کی عام گفتگو میں بھی لفظ یا کا عام استعمال ہے، جیسا کہ مشہور محاورہ ہے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ۔ اس محاورے میں بھی غیر اللہ کو یا کے ساتھ مخاطب کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر لفظ یا اللہ عز و جل کے علاوہ کے ساتھ آیا ہے، مثلا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، یا ایھا الرسول، اے رسول، یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے، یا ایھا المدثر، اے بالا پوش اوڑھنے والے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، یا نوح، اے نوح، یا داود، اے داود۔ عام انسانوں کو بھی لفظ یا کے ساتھ پکارا گیا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر لفظ یا غیر اللہ کے ساتھ آیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی کثرت کے ساتھ لفظ یا اللہ کے علاوہ کے ساتھ آیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یا نبی اللہ، یا رسول اللہ کہہ کر ہی پکارتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، جب سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما تشریف لائے تو مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور بچے اور خدام راستوں میں پھیل گئے، اور وہ نعرے لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا تعلیم فرمائی، جس میں اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ لفظ یا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظیم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے عافیت دے، یعنی میری بینائی لوٹا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو چاہے تو دعا کروں اور چاہے تو صبر کر، اور یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی، دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اچھی طرح وضو کرنے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا، یہ دعا کرنا، اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، یا محمد۔ حدیث پاک میں یا محمد ہے،
مگر اس جگہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنا جائز نہیں۔ علماء فرماتے ہیں اگر روایت میں وارد ہو جب بھی تبدیل کر لیں۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کے فتاوی رضویہ جلد 30 میں موجود رسالے تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین صفحہ 156 تا 157 کا مطالعہ کیجیے۔ انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی، یعنی اے اللہ عز وجل میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو نبی رحمت ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے ذریعے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو۔ اے اللہ عز و جل ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے اور نہ ہی ہماری گفتگو زیادہ طویل ہوئی تھی کہ وہ ہمارے پاس آئے گویا کبھی نابینا ہی نہ ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو لفظ یا کے ساتھ پکارنا شرک نہیں۔ اگر یہ شرک ہوتا تو قرآن و حدیث میں غیر اللہ کے ساتھ لفظ یا نہ آتا اور خلق کے رہبر شافعی محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہرگز اس کی تعلیم ارشاد نہ فرماتے اور نہ ہی صحابہ کرام علیہم رضوان اس پر عمل پیرا ہوتے۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ لفظ یا کے ساتھ دور والوں کو پکار سکتے ہیں۔ سوال، کیا لفظ یا کے ساتھ دور والوں کو بھی پکار سکتے ہیں؟ نیز وہ دور سے سنتے اور دیکھتے ہیں یا نہیں؟ جواب، جی ہاں، جس طرح لفظ یا کے ساتھ قریب والوں کو پکار سکتے ہیں ایسے ہی دور والوں کو بھی پکار سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی عطا سے اس کے مقبول بندے دور سے سنتے، دیکھتے اور حاجت روائی فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ کسی شے سے میرا اس قدر قرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض سے کرتا ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے ہمیشہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو ضرور اسے دوں گا، اور پناہ مانگے تو ضرور اسے پناہ دوں گا۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل کے نور جلال بندہ محبوب کے کان بن جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک کی آواز سن لیتا ہے، اور جب اس کی آنکھیں نور جلال سے منور ہو جاتی ہیں تو وہ دور و نزدیک کو دیکھ لیتا ہے، اور جب یہی نور بندہ محبوب کے ہاتھوں میں جلوہ گر ہوتا ہے تو اسے مشکل و آسان اور دور و نزدیک میں تصرف کرنے کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا تم میں سے کوئی مدد مانگنا چاہے اور وہ ایسی جگہ ہو جہاں اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو تو اسے چاہیے کہ یوں کہے یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اللہ عز و جل کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا وہ اس کی مدد کریں گے۔ بعد وفات مقبولان بارگاہ کو پکار سکتے ہیں۔ سوال، کیا بعد وفات بھی مقبولان بارگاہ کو لفظ یا کے ساتھ پکار سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، بعد وفات بھی مقبولان بارگاہ کو لفظ یا کے ساتھ پکار سکتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اللہ عز و جل کے مقبول بندوں کی شان تو بہت ہی بلند و بالا ہے، عام مردوں کو بھی
بعد وفات لفظ یا کے ساتھ پکارا جاتا ہے اور وہ سنتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ کے قبرستان میں تشریف لے جاتے تو قبروں کی طرف اپنا رخ انور کر کے یوں فرماتے: السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر، یعنی اے قبر والو تم پر سلام ہو، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ اس حدیث پاک میں بعد وفات اہل قبور کو لفظ یا کے ساتھ پکارا بھی گیا ہے اور انہیں سلام بھی کیا گیا ہے۔ سلام اسے کیا جاتا ہے جو سنتا ہو اور جواب بھی دیتا ہو، جیسا کہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، قبرستان میں جا کر پہلے سلام کرنا، پھر یہ عرض کرنا سنت ہے، اس کے بعد اہل قبور کو ایصال ثواب کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مردے باہر والوں کو دیکھتے پہچانتے ہیں اور ان کا کلام سنتے ہیں، ورنہ انہیں سلام جائز نہ ہوتا، کیونکہ جو سنتا نہ ہو یا سلام کا جواب نہ دے سکتا ہو اسے سلام کرنا جائز نہیں۔ دیکھو سونے والے اور نماز پڑھنے والے کو سلام نہیں کر سکتے۔ ہر نمازی نماز میں تشہد پڑھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ان الفاظ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں کے ساتھ سلام پیش کرتا ہے۔ اس سلام میں پکارنا بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرنا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں بھی دور و نزدیک سے یہ سلام آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جاتا تھا اور وصال ظاہری کے بعد بھی پیش کیا جا رہا ہے اور تا قیامت پیش کیا جاتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے اس سلام و پکار کو سنتے ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، بعض اولیاء نے بطور کرامت اپنے قول السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب عطا فرمانا سنا ہے، اور یہ محال نہیں ہے کیونکہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب پر مطلع فرمایا ہے اور ہر اس شخص کا کلام سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے جو دور و نزدیک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل کے ہاں اس بات میں بھی کوئی فرق نہیں کہ یہ کلام سننا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہو یا وصال ظاہری کے بعد۔ تحقیق یہ بات درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ حنفیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دونوں حالتوں زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ عز و جل کے ولی اور نبی مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ ظاہری وصال سے ان نفوس قدسیہ کی قوتیں اور صلاحیتیں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ ان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں تو یہ قید میں تھے، وصال ظاہری کے بعد اس قید سے آزاد ہو جاتے ہیں، لہذا ان کی قوت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے سیر کرے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، بعد مرنے کے سمع، بصر، ادراک یعنی دیکھنا، سننا اور سمجھنا عام لوگوں کا یہاں تک کہ کفار کا زائد ہو جاتا ہے، اور یہ تمام اہل سنت و جماعت کا اجمالی عقیدہ ہے۔ دور سے دیکھنا اور سننا اللہ عز و جل کی صفت نہیں۔ سوال، کیا دور سے دیکھنا اور سننا اللہ عز و جل کی صفت نہیں؟ جواب، دور سے دیکھنا اور سننا ہرگز اللہ عز و جل کی صفت نہیں، کیونکہ دور سے تو وہ دیکھتا
اور سنتا ہے جو پکارنے والے سے دور ہو، جبکہ اللہ عز و جل تو اپنے بندوں کے قریب ہے، جیسا کہ پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں خدائے رحمان عز و جل کا فرمان تقرب نشان ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ترجمہ کنز ایمان۔ اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں۔ اسی طرح پارہ 26 سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں ارشاد رب العباد ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہے۔ جب اللہ عز و جل علم و قدرت کے اعتبار سے اپنے بندوں کے قریب ہے تو پھر دور سے دیکھنا اور سننا اس کی صفت کیسے ہو سکتی ہے؟ دور سے دیکھنے اور سننے کے واقعات۔ سوال: مقبولان بارگاہ الہی کے دور سے دیکھنے، سننے اور تصرف فرمانے کے چند واقعات بیان فرما دیجیے۔ جواب: اللہ عز و جل نے اپنے برگزیدہ بندوں کو دور سے دیکھنے، سننے اور تصرف کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، لہذا وہ اللہ عز و جل کی عطا سے دور سے دیکھتے، سنتے اور تصرف بھی فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ دوران نماز ہاتھ بڑھا کر کچھ لینا چاہا لیکن پھر دست مبارک نیچے کر دیا۔ نماز کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ اپنی جگہ سے کسی چیز کو پکڑ رہے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جنت دکھائی گئی تو میں اس میں سے ایک خوشہ توڑنے لگا، اگر میں اس خوشے کو توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے رہتے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، اس حدیث سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت اور وہاں کے پھلوں وغیرہ کے مالک ہیں کہ خوشہ توڑنے سے رب نے منع نہ کیا، خود نہ توڑا، کیوں نہ ہو کہ رب تعالی فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ترجمہ کنز ایمان، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کوثر کا پانی بارہا پلایا۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالی نے وہ طاقت دی ہے کہ مدینہ میں کھڑے ہو کر جنت میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں اور وہاں تصرف کر سکتے ہیں۔ جن کا ہاتھ مدینے سے جنت میں پہنچ سکتا ہے، کیا ان کا ہاتھ ہم جیسے گناہ گاروں کی دستگیری کے واسطے نہیں پہنچ سکتا؟ اور اگر یہ کہو کہ جنت قریب آ گئی تھی تو جنت اور وہاں کی نعمتیں ہر جگہ حاضر ہوئیں۔ بہرحال اس حدیث سے یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ماننا پڑے گا یا جنت کو؟ حدیث پاک اور اس کی شرح سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے سرکار مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعطائے پروردگار زمین پر کھڑے ہو کر ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر جنت کو نہ صرف دیکھ لیا بلکہ اپنا دست مبارک بھی جنت کے خوشے تک پہنچا دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں صحابہ کرام علیہم رضوان اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو بھی دور سے دیکھنے، سننے اور تصرف کرنے کی قوت حاصل ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار بنا کر نہاوند بھیجا۔ نہاوند ایران میں صوبہ آذربائیجان کے پہاڑی شہروں میں سے ہے اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے اتنا دور ہے کہ ایک ماہ چل کر بھی آدمی وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں مصروف تھے۔ ادھر مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ فرما رہے تھے۔ یکایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ چھوڑ کر 3 بار فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔
پھر اس کے بعد خطبہ شروع فرما دیا۔ بعد نماز حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پکار کی وجہ دریافت کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑ کے پاس لڑ رہے ہیں اور کفار نے انہیں آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے کہہ دیا یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاصد ایک خط لے کر آیا جس میں لکھا تھا کہ ہم لوگ جمعہ کے دن کفار سے لڑ رہے تھے اور قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے کہ عین جمعہ کی نماز کے وقت ہم نے کسی کی آواز سنی یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اس آواز کو سن کر ہم پہاڑ کی طرف چلے گئے تو اللہ عز و جل نے کفار کو شکست دی، ہم نے انہیں قتل کر ڈالا، اس طرح ہمیں فتح حاصل ہو گئی۔ حضرت سیدنا علامہ عفیف الدین عبداللہ یافعی یمنی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، اس حدیث شریف سے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دو کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ نمبر 1، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے 1400 میل دور مقام نہاوند میں موجود لشکر اسلام اور ان کے دشمن کو ملاحظہ فرما لیا، اور نمبر 2، مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے اتنی دور آواز پہنچا دی۔ حضرت سیدنا شیخ عارف ابو القاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی دوران وعظ استغراق کی حالت میں ہو گئے، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے امامے کا بل یعنی پیچ کھل گیا تو تمام حاضرین نے بھی اپنے امامے اور ٹوپیاں غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی کرسی کی طرف پھینک دیے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وعظ سے فارغ ہوئے تو اپنے امامہ شریف کو درست فرمایا اور مجھے حکم دیا کہ اے ابو القاسم، لوگوں کو ان کے امامے اور ٹوپیاں دے دو۔ میں نے سب لوگوں کو ان کے امامے اور ٹوپیاں دے دی، لیکن آخر میں ایک دوپٹہ رہ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کس کا ہے، حالانکہ مجلس میں کوئی بھی ایسا نہ بچا تھا جس کا کچھ رہ گیا ہو۔ حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے مجھ سے فرمایا یہ مجھے دے دو۔ میں نے وہ دوپٹہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دے دیا۔ آپ نے اسے اپنے کندھے پر رکھا تو وہ غائب ہو گیا۔ میں حیرانگی سے دم بخود رہ گیا۔ فرمایا اے ابو القاسم، جب مجلس میں لوگوں نے اپنے امامے اتار دیے تو ہماری ایک بہن نے اسبہان سے اپنا دوپٹہ اتار کر پھینک دیا تھا۔ پھر جب میں نے اس دوپٹے کو اپنے شانوں پر رکھا تو اس نے اسبہان سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اپنے دوپٹے کو اٹھا لیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے نیک اور برگزیدہ بندے دور سے دیکھتے، سنتے اور تصرف بھی فرماتے ہیں۔ دیکھیے آج کے اس ترقی یافتہ دور میں سائنسی آلات، موبائل، ریڈیو اور ٹی وی وغیرہ کے ذریعے بیک وقت ایک ہی لمحے میں دنیا کے کونے کونے میں آواز اور شبیہ کو سنا اور دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ جب سائنسی آلات کے ذریعے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو روحانی رابطے کنیکشن کے ذریعے کیوں نہیں ہو سکتا؟ روحانی رابطہ تو سائنسی رابطے سے زیادہ طاقتور، پاورفل ہے۔ سائنس والا دور کی آواز اور شبیہ سنا اور دکھا دے تو کسی کو وسوسہ نہیں آتا، اور اللہ عز و جل اپنی عطا سے اپنے محبوب بندوں کو دور کی آواز سنا دے تو وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے مقبول بندوں کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے فضائل و کمالات ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قصیدہ نور کے ایک شعر کی تشریح۔ سوال: اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کے مندرجہ ذیل شعر میں دل جل رہا تھا نور کا سے کیا مراد ہے؟ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ جواب: اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے اس شعر میں دونوں جگہ نور سے مراد دین اسلام لی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اعلان نبوت کے آغاز میں ناریوں یعنی غیر مسلموں کا دور دورہ تھا، ہر طرف جہالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، کفر و کفار کا غلبہ دیکھ کر دین اسلام کڑ رہا تھا۔
پھر نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نور کی کرنیں بکھیری تو کفر و کفار کا غلبہ ختم ہو گیا، دین اسلام کی روشنی ہر سو عام ہونے لگی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دین اسلام کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ دینی کام کے لیے جھوٹ بولنا کیسا؟ سوال، جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ نیز دینی کام کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ ہر مذہب والے اس کی برائی کرتے ہیں، تمام ادیان یعنی تمام دینوں میں یہ حرام ہے۔ اسلام نے اس سے بچنے کی بہت تاکید کی، قرآن مجید میں بہت مواقع پر اس کی مذمت فرمائی اور جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت آئی، حدیثوں میں بھی اس کی برائی ذکر کی گئی ہے۔ رہی بات دینی کام کے لیے جھوٹ بولنے کی، تو اس کی اجازت نہیں، بلکہ دینی کام کے لیے جھوٹ بولنا زیادہ سخت گناہ ہے، کیونکہ دینی کام اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو جھوٹ بول کر اللہ عز و جل کی رضا کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے، اللہ عز و جل بے نیاز ہے، اسے اس بات کی قطعاً حاجت نہیں کہ کوئی دین کا کام کرے ہی کرے، ہم اس کے محتاج ہیں، لہذا ہمیں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہی دین کی خدمت بجا لانی چاہیے۔ اللہ عز و جل ہمیں سچ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں جھوٹ نہ بولوں کبھی گالی نہ نکالوں، اللہ مرض سے تو گناہوں کے شفا دے۔ جھوٹ بولنا کب گناہ نہیں؟ سوال، کیا جھوٹ بولنے کی کوئی ایسی صورت بھی ہے جس میں جھوٹ بولنا گناہ نہ ہو؟ جواب، جی ہاں، کئی صورتیں ایسی ہیں جن میں جھوٹ بولنا گناہ نہیں، جیسا کہ حضرت سیدتنا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے: شوہر کا اپنی زوجہ کو راضی کرنے کے لیے، جنگ میں دھوکہ دینے کے لیے، اور لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1332 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد 7 جلد 3 صفحہ 517 پر ہے، 3 صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے، یعنی اس میں گناہ نہیں۔ ایک جنگ کی صورت میں کہ یہاں اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے، اسی طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہو اس کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 2 مسلمانوں میں اختلاف ہے اور یہ ان دونوں میں صلح کرانا چاہتا ہے، مثلا ایک کے سامنے یہ کہہ دے کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے، تمہاری تعریف کرتا تھا، یا اس نے تمہیں سلام کہلا بھیجا ہے، اور دوسرے کے پاس بھی اسی قسم کی باتیں کرے تاکہ دونوں میں عداوت کم ہو جائے اور صلح ہو جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات خلاف واقع کہہ دے۔ یاد رہے کہ جس اچھے مقصد کو سچ بول کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہو اور جھوٹ بول کر بھی، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اگر جھوٹ سے حاصل ہو سکتا ہو، سچ بولنے میں حاصل نہ ہو سکتا ہو، تو بعض صورتوں میں جھوٹ مباح یعنی جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے، جیسے کسی بے گناہ آدمی کو ظالم شخص قتل کرنا چاہتا ہے یا ایذا دینا چاہتا ہے، وہ ڈر سے چھپا ہوا ہے، ظالم نے کسی سے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے، یہ کہہ سکتا ہے مجھے معلوم نہیں، اگرچہ جانتا ہو، یا کسی کی امانت اس کے پاس ہو، کوئی اسے چھیننا چاہتا ہے، پوچھتا ہے کہ امانت کہاں ہے، یہ انکار کرتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس اس کی امانت نہیں۔ اسی طرح کسی نے چھپ کر بے حیائی کا کام کیا ہے تو پوچھنے پر وہ انکار کر سکتا ہے، کیونکہ ایسے کام کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ دوسرا گناہ ہے۔ یوں ہی اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کے راز پر مطلع ہو تو اس کے بیان کرنے سے بھی انکار کر سکتا ہے۔ اگر سچ بولنے میں فساد پیدا ہوتا ہو تو اس صورت میں بھی جھوٹ بولنا جائز ہے، اور اگر جھوٹ بولنے میں فساد ہوتا ہو تو حرام ہے۔ اور اگر شک ہو، معلوم نہیں کہ سچ بولنے میں فساد ہوگا یا جھوٹ بولنے میں،
جب بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے کی مذمت۔ سوال: چغلی وغیرہ کے ذریعے دو مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانا کیسا ہے؟ جواب: چغلی یعنی کسی کی بات ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا چغلی کہلاتا ہے۔ اس کے متعلق ضروری احکام سیکھنا بھی فرض ہے۔ چغلی وغیرہ کے ذریعے مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانا گناہ کبیرہ، سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں میں اختلاف اور جنگ و جدال کا بہت بڑا سبب ہے۔ شریعت مطہرہ کو مسلمانوں کا آپس میں اتفاق و اتحاد اس قدر محبوب ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ناراض ہو جائیں تو شریعت نے ان کے درمیان باہم صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنے تک کی اجازت دی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ کتنے برے ہیں جو جھوٹ، غیبت اور چغلی وغیرہ کے ذریعے مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے اور ان کے درمیان جدائی ڈلواتے ہیں۔ چنانچہ خلق کے رہبر شافع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے وہ ہیں جو لوگوں میں چغلی کھاتے پھرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج کل مسلمانوں میں صلح کروانے اور انہیں آپس میں ملانے کے بجائے چغلی وغیرہ کے ذریعے ان میں جدائی ڈال دی جاتی ہے۔ مثلا اگر کسی نے دوسرے کے متعلق کوئی بات کر دی تو وہ جا کر اسے بتا دیتا ہے کہ فلاں نے تمہارے متعلق ایسا ایسا کہا ہے، تو یوں دو مسلمانوں کے درمیان فاصلے کم کرنے کے بجائے مزید فاصلے بڑھا کر دونوں میں بغض و عداوت کی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانا یہ شیطانی کام ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ مجھے غیبت و چغلی و بدگمانی کی آفات سے تو بچا یا الہی۔ توبہ کے معنی اور اس کی حقیقت۔ سوال: توبہ کا کیا معنی ہے؟ نیز اس کی حقیقت بھی بیان فرما دیجئے۔ جواب: توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا اور لوٹ جانا، جیسا کہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں: توبہ کے معنی رجوع کرنا۔ اگر یہ حق تعالی کی صفت ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں ارادہ عذاب سے اپنی شان کے لائق رجوع فرما لینا، جیسا کہ پارہ 4 سورۃ النساء کی آیت نمبر 17 میں ہے: انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم يتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ ترجمہ کنز الایمان۔ وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی ہی دیر میں توبہ کر لیں۔ ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور اگر یہ بندے کی صفت ہو، یعنی یہ کہا جائے کہ بندے نے توبہ کی، تو اس کے معنی ہوتے ہیں گناہ سے اطاعت کی طرف، غفلت سے ذکر کی طرف، غیبت یعنی غیر حاضری سے حضور یعنی حاضری کی طرف لوٹ جانا یعنی پلٹ آنا۔ توبہ صحیح یہ ہے کہ بندہ گزشتہ گناہوں پر نادم ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، اور جس قدر ہو سکے اسی قدر گزشتہ گناہوں کا عوض اور بدلہ کر دے۔ نمازیں رہتی ہوں تو قضا کرے، کسی کا قرض رہ گیا ہو تو ادا کرے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ توبہ کا کمال یہ ہے کہ دل لذت گناہ بلکہ گناہ بھول جائے، یعنی دوبارہ اس گناہ کے کرنے کا خیال بھی دل میں نہ آئے۔ توبہ کے معنی اکثر لوگوں نے اپنے گال پر چپت مار لینا یا اپنے کان پکڑ کر زبان سے توبہ توبہ کر لینا سمجھ رکھا ہے۔ یہ ہرگز توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ جس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے اس گناہ پر شرمندہ ہو کر اسے ترک کر دے اور آئندہ اس سے بچنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اس طرح اگر کوئی توبہ کرے گا تو اللہ عز و جل اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ چنانچہ پارہ 25 سورۃ الشورى کی آیت نمبر 25 میں ارشاد رب العباد ہے:
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، توبہ ہر ایک گناہ سے واجب ہے، اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی بدی و معصیت یعنی گناہ سے باز آئے، اور جو گناہ اس سے صادر یعنی واقع ہوا اس پر نادم یعنی شرمندہ ہو، اور ہمیشہ گناہ سے مجتنب یعنی دور رہنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اور اگر گناہ میں کسی بندے کی حق تلفی بھی تھی تو اس حق سے بطریق شرعی عہدہ برا ہو، یعنی اگر کسی گناہ میں بندے کا کوئی حق مارا تو جس طرح شریعت نے اسے ادا کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح اسے ادا کرے۔ حدیث پاک میں گناہوں پر ندامت کو بھی توبہ کہا گیا ہے، چنانچہ خلق کے رہبر شافع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ندامت یعنی شرمندگی توبہ ہے۔ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، مگر رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ توبہ کرنا تمام لوگوں پر واجب ہے۔ سوال: توبہ کرنا کب واجب ہوتا ہے؟ جواب: حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی ارشاد فرماتے ہیں، گناہ سرزد ہونے پر فوراً توبہ کرنا واجب ہے، کیونکہ گناہوں کو چھوڑ دینا ہمیشہ واجب ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل کی اطاعت کرنا بھی ہمیشہ واجب یعنی ضروری ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ توبہ کرنا تمام لوگوں پر واجب ہے۔ یہ اس لیے کہ عام طور پر کوئی بھی انسان اعضاء یا خیالات کے گناہوں سے خالی نہیں ہوتا، اور اس کی کم از کم صورت اللہ عز و جل کی ذات سے غافل ہونا یا اس سے توجہ کا ہٹ جانا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور صدیقین رحمہم اللہ المبین کی یہ شان ہے کہ وہ اس سے بھی توبہ کرتے ہیں۔ جب بھی بتقاضۂ بشریت یعنی انسانی تقاضے کی وجہ سے گناہ سرزد ہو جائے تو بغیر تاخیر کیے فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کرنے کے لیے نہ تو وضو اور غسل کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی مسجد وغیرہ میں جانے کی حاجت، اور نہ ہی برکت والے ایام مثل جمعہ وغیرہ کا انتظار ضروری، کیونکہ توبہ گناہوں پر شرمندہ ہونے، انہیں چھوڑ دینے اور آئندہ ان سے بچنے کے پختہ ارادے کا نام ہے، لہذا اس کے لیے خاص جگہ اور دن کی قید نہیں۔ گناہوں پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرنا کیسا؟ سوال: گناہوں پر قائم رہتے ہوئے صرف زبان سے توبہ کرتے رہنا کیسا ہے؟ نیز توبہ کی صورتیں بھی بیان فرما دیجیے۔ جواب: گناہوں پر قائم رہتے ہوئے فقط زبان سے توبہ کر لینا کافی نہیں۔ مثلا کوئی شخص بے نمازی یا داڑھی منڈا ہے اور وہ اپنے ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتا، داڑھی نہیں رکھتا، تو اس کا یہ توبہ کرنا نہیں کہلائے گا، کیونکہ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو اس نے چھوڑا ہی نہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد اول جلد 1 صفحہ 700 پر ہے، توبہ جب ہی صحیح ہے کہ قضا پڑھ لے، اس کو تو ادا نہ کرے۔ توبہ کیے جاتے ہیں، یہ توبہ نہیں کہ وہ نماز جو اس کے ذمے تھی اس کا نہ پڑھنا تو اب بھی باقی ہے، اور جب گناہ سے باز نہ آیا توبہ کہاں ہوئی؟ حدیث میں فرمایا، گناہ پر قائم رہ کر استغفار یعنی توبہ کرنے والا اس کی مثل ہے جو اپنے رب عز و جل سے ٹھٹھا یعنی مذاق کرتا ہے۔ مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں، توبہ کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 حقوق شریعت سے توبہ، نمبر 2 حقوق العباد سے توبہ، اور نمبر 3 حقوق اللہ سے توبہ۔ حقوق شریعت کی توبہ میں ضروری ہے کہ وہ حقوق ادا کر دیے جائیں۔ نمازیں رہ گئی ہیں تو قضا کرے، روزے رہ گئے ہیں تو پورے کرے،
داڑھی منڈاتا ہے تو توبہ کرے اور آئندہ نہ منڈانے کا عہد کرے، ایسے ہی بندوں کے حقوق ادا کرے۔ گناہ کو ہلکا یا حلال جاننا کیسا؟ سوال، کسی گناہ کو ہلکا یا حلال سمجھنا کیسا ہے؟ جواب، کسی گناہ کو ہلکا جاننا اسے صغیرہ سے کبیرہ کر دیتا ہے، اور اگر اس کا گناہ ہونا ضروریات دین یعنی ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت، جنت و نار، حشر و نشر وغیرہ۔ مثلا یہ اعتقاد کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا، تو اگر اس کا گناہ ہونا ضروریات دین میں سے ہو تو پھر اس کو ہلکا جاننا کفر ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت فرماتے ہیں، بعض وقت صغیرہ کا استخفاف یعنی ہلکا جاننا کفر ہو جائے گا جبکہ اس کا گناہ ہونا ضروریات دین سے ہو۔ علماء فرماتے ہیں، کسی نے کوئی گناہ کیا، اس سے لوگوں نے کہا توبہ کرو، جواب دیا یعنی میں نے کیا کیا ہے کہ توبہ کروں، تو کفر ہو جائے گا۔ بہت سے صغائر یعنی چھوٹے گناہ ایسے ہیں جن کا معصیت یعنی گناہ ہونا ضروریات دین سے ہے، مثلا اجنبیہ سے مس و تقبیل یعنی چھونا اور بوسہ صغیرہ ہے، الا اللمم مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے میں داخل ہے، اور اگر حلال جانے کافر ہے۔ پھر فرمائے، جس کو سمجھا کہ یہ ہلکا گناہ ہے فوراً صغیرہ سے کبیرہ ہو گیا۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں، اس گناہ کو دوسرے گناہ سے نسبت دیتا ہے کہ اس سے چھوٹا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ گناہ کس کا کر رہا ہے، اگر دیکھتا تو یہ فرق نہ کرتا۔ رہی بات گناہ کو حلال سمجھنے کی، تو اگر وہ گناہ ضروریات دین میں سے ہو تو اسے حلال سمجھنا کفر ہے، ورنہ نہیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت فرماتے ہیں، مذہب معتمد و محقق میں استحلال علی اطلاقہ یعنی مذہب متعمد و محقق میں کسی گناہ کو حلال جاننا بھی مطلقاً کفر نہیں، جب تک زنا یا شرب خمر یعنی شراب پینے یا ترک صلاح یعنی نماز کو ترک کرنے کی طرح اس کی حرمت ضروریات دین سے نہ ہو۔ غرض ضروریات کے سوا کسی شے کا انکار کفر نہیں، اگرچہ ثابت بالقواطع یعنی قرآن پاک کی آیت یا حدیث متواتر سے ثابت ہو کہ عند تحقیق آدمی کو اسلام سے خارج نہیں کرتا، مگر انکار اس کا جس کی تصدیق نے اسے دائرہ اسلام میں داخل کیا تھا، اور وہ نہیں مگر ضروریات دین۔ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کفر ہے۔ سوال، توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کیسا ہے؟ جواب، توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کے بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ شیطان کا بہت بڑا اور برا وار ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کفر ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے توبہ کرنے کا طریقہ۔ سوال، کیا توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ نیز حقوق اللہ اور حقوق العباد سے توبہ کرنے کا طریقہ بھی بیان فرما دیجئے۔ جواب، سچی توبہ اللہ عز و جل نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی و وافی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ شرک و کفر۔ سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب عز و جل کی نافرمانی تھی، نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے۔ جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے، مثلا نماز روزے کے ترک یا غصب، سرقہ یعنی چوری، رشوت، ربا، سود سے توبہ کی تو صرف آئندہ کے لیے ان جرائم کو چھوڑ دینا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو نماز روزے ناغا کیے ان کی قضا کرے، جو مال جس سے چھینا، چرایا، رشوت، سود میں لیا انہیں اور وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو واپس کر دے یا معاف کرائے، پتہ نہ چلے تو اتنا مال تصدق یعنی صدقہ کرے اور دل میں نیت رکھے کہ وہ لوگ جب ملے اگر تصدق پر راضی نہ ہوئے اپنے پاس سے انہیں پھیر دوں گا۔ اہل علم نے تصریح فرمائی ہے کہ توبہ کے ارکان 3 ہیں۔ نمبر 1،
گزشتہ جرم پر ندامت یعنی نادم و شرمسار ہونا۔ نمبر 2، موجودہ طرز عمل کو درست رکھنا اور گناہ کا ازالہ و بیخ کنی کرنا۔ نمبر 3، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا۔ یہ اس وقت کا کام ہے جبکہ توبہ بندے اور اللہ کے درمیان ہو، جیسے شراب نوشی، لیکن اگر اس نے حقوق اللہ میں کوتاہی کی اور ان سے توبہ کرنا چاہے، جیسے نماز، روزے اور زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کی، تو اس کے لیے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کوتاہی پر نادم ہو، پھر پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ ان کی ادائیگی میں غفلت سے کام نہیں لے گا اور انہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، پھر تمام ضائع کردہ حقوق کی قضا کرے، اور اگر ضائع کردہ حقوق کا تعلق بندوں سے ہو تو صحت توبہ اس پر موقوف ہے، جس کو ہم نے پہلے حقوق اللہ کے ضمن میں بیان کر دیا ہے کہ اس کی صورت میں اموال کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا اور مظلوم کو راضی کرنا ضروری ہے۔ جن کا مال غصب کیا گیا وہ انہیں واپس کیا جائے یا ان سے معاف کرایا جائے، اور وہ متعلقہ افراد موجود اور بقید حیات نہ ہوں تو ان کے ورثاء، متعلقین اور قائم مقام افراد و وکلاء کے ذریعے اموال کی واپسی اور معافی عمل میں لائی جائے۔ دنیا میں ہے، اگر کسی شخص پر لوگوں کے قرضہ جات مثلا غصب، مظالم اور جنایات کی قسم سے ہوں اور توبہ کرنے والا ان متعلقہ افراد کو نہیں جانتا پہچانتا، تو اتنی مقدار فقراء و مساکین میں قضا کی نیت سے خیرات کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے باوجود اگر ان افراد کو کہیں پالے تو ان سے معذرت کرے، یعنی ان سے معافی مانگے۔ اگر مظالم کا تعلق عزت وغیرہ سے ہو، جیسے کسی کو گالی دینا، غیبت کرنا، تو ان میں وجوب توبہ اس شرط سمیت جو ہم نے حقوق اللہ کے ضمن میں بیان کیے ہیں، یہ ہے کہ جو کچھ اس نے ان کے بارے میں کہا انہیں اس جرم پر اطلاع دے اور ان سے معافی مانگے۔ اگر یہ مشکل ہو تو پختہ ارادہ کر لے کہ جب بھی انہیں پائے گا تو ضرور معذرت کرے گا۔ اگر اس طریقے سے بھی عاجز ہو جائے، یعنی مظلوم وفات پا گیا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قوی امید ہے کہ وہ مظلوم مرحوم کو اپنے جود و احسان کے خزانوں میں سے دے کر راضی کر دے گا اور دونوں میں صلح کرا دے گا، کیونکہ وہ جواد، کرم کرنے والا، انتہائی شفقت فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ خشوع اور خضوع کے معنی۔ سوال: مدنی انعام میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے نماز اور دعا کے دوران خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی کوشش فرمائی؟ یہ ارشاد فرمائیے کہ خشوع اور خضوع کا کیا معنی ہے؟ جواب: خشوع اور خضوع یہ دو الفاظ ہیں۔ خشوع کا تعلق اعضائے ظاہری سے ہے، جبکہ خضوع کا تعلق دل سے ہے۔ خشوع کا معنی ہے بدن میں عاجزی پیدا کرنا، مثلا جب کسی عہدیدار سے بات کی جاتی ہے تو انتہائی لجاجت، نرمی اور عاجزی کے ساتھ بات کی جاتی ہے، اور دوران گفتگو بدن بھی جھک جاتا ہے۔ اس انداز سے بات کرنے کو خاشعانہ انداز کہتے ہیں۔ اسی طرح نماز کو اس کے ظاہری آداب، فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات کے ساتھ اچھی طرح ادا کرنا، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب یہ احکام سیکھ کر اچھے طریقے سے ان کی مشق بھی کی جائے، جبکہ خضوع کے معنی حاشیے میں ہے۔ اس کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا نماز و وضو کا عملی طریقہ دیکھنا اور کتاب نماز کے احکام کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ جبکہ خضوع کا معنی دل کی عاجزی کے ہیں، جیسے کوئی بندہ کسی سنی عالم دین یا امام مسجد یا اپنے پیر صاحب سے ملتا ہے تو ان کی عزت و عظمت دل میں ہونے کی وجہ سے ظاہری جسم کی عاجزی کے ساتھ ساتھ دل سے بھی عاجزی والا انداز اپناتا ہے، اسے خضوع کہتے ہیں۔ نماز میں خشوع اور خضوع کی اہمیت۔ سوال: نماز میں خشوع اور خضوع کی اہمیت کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ جواب: نماز میں خشوع اور خضوع کی بڑی اہمیت ہے، چنانچہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کے آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد ہوتا ہے: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ترجمہ کنز الایمان: بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ ان آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے
اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس میں دل لگا ہوا اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو، اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے، اور گوشائے چشم سے کسی طرف نہ دیکھے، اور کوئی عبث یعنی فضول کام نہ کرے، اور کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے، اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے نہ ہوں، اور انگلیاں نہ چٹکھائے، اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔ بعض نے فرمایا خشوع یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے، پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس مسلمان پر فرض نماز کا وقت آئے اور وہ نماز کے لیے اچھے طریقے سے وضو کرے اور اسے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے تو یہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی جب تک کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ عمل ساری زندگی جاری رہے گا، یعنی وہ نماز اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی رہے گی۔ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو دوران نماز داڑھی یا جسم کے دیگر اعضاء سے کھیلتی دکھائی دیتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ خشوع اور خضوع کے منافی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دوران نماز اپنی داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اگر اس کا دل خشوع والا ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خشوع کرتے۔ جب بندہ لوگوں کے سامنے خشوع اور خضوع والا انداز اپناتا ہے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت بدرجہ اولا خشوع اور خضوع اپنانا چاہیے۔ خشوع اور خضوع کیسے برقرار رکھا جائے؟ سوال، نماز میں خشوع اور خضوع کیسے برقرار رکھا جائے؟ جواب، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے اللہ عز و جل کی عظمت و بزرگی کو پیش نظر رکھا جائے۔ سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی وہ مخصوص صورتیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ کنز الایمان سے اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ اسی طرح التحیات، درود ابراہیمی اور دعائے قنوت وغیرہ کا ترجمہ بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، اور انہیں پڑھتے وقت ان کے معانی و مطالب پر غور کرتے چلے جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، جیسا کہ حضرت سیدنا امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، نماز میں خشوع یہ ہے کہ انسان اپنی ساری توجہ نماز میں مرکوز رکھے، اس کے سوا ہر چیز سے منہ پھیر لے، اور اپنی زبان سے جو قرات و ذکر کر رہا ہے اس کے معنی پر غور و فکر کرے۔ دعا میں خشوع اور خضوع کیسے اپنایا جائے؟ سوال، دعا میں خشوع اور خضوع کیسے اپنایا جائے؟ جواب، دعا میں خشوع اور خضوع اپنانے کے لیے اس کی اہمیت و افادیت کو پیش نظر رکھنا اور اس کے آداب کا جاننا ضروری ہے۔ جس طرح انسان کو کسی دنیاوی بادشاہ یا کسی بھی عہدیدار وغیرہ سے کوئی غرض یا حاجت ہوتی ہے تو وہ اس کے سامنے خاشیانہ انداز اختیار کرتا ہے، ادب و احترام اور انتہائی توجہ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر لاپرواہی اور غفلت سے کام لیا تو بات نہیں بنے گی۔ جب دنیاوی بادشاہوں اور عہدیداروں کے پاس جانے اور ان کی بارگاہوں کے آداب بجا لانے کا یہ عالم ہے تو اللہ عز و جل جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اس کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنے اور اس کی بارگاہ کے آداب بجا لانے کا کس قدر اہتمام ہونا چاہیے، یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، ہم اس سے غافل ہیں۔ جب دعا کا وقت آتا ہے ہم اپنی حاجات احکم الحاکمین عز و جل کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، انگلیوں، ناخنوں یا داڑھی کے بالوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض تو ناخنوں کا میل نکال رہے ہوتے ہیں، اور پھر شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ دعا کیسے قبول ہو؟ ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ لہذا جب بھی دعا مانگیں تو انتہائی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اپنے دل و دماغ کو ہر چیز سے فارغ کر کے دعا کے آداب کو بجا لاتے ہوئے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ عز و جل خشوع اور خضوع بھی حاصل ہوگا اور دعا بھی قبول ہوگی۔ نماز اور دعا کا قبلہ مع احکام۔
سوال: نماز اور دعا کا قبلہ کیا ہے؟ نیز ان کے احکام بھی بیان فرما دیجیے۔ جواب: نماز کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے جہاں خانہ کعبہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے تو عین خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، اور جہاں خانہ کعبہ سامنے نہ ہو تو جہت کعبہ ہی قبلہ ہے۔ اگر کسی نے بلا عذر قبلے سے 45 درجے منحرف ہو کر نماز ادا کی تو اس کی نماز نہ ہوگی، یا دوران نماز جان بوجھ کر قبلے سے سینہ پھیر دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یوں ہی نماز میں بغیر عذر کے قبلے سے چہرہ پھیرنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد اول صفحہ 491 پر ہے: مصلی یعنی نماز نے قبلہ سے بلا عذر قصدن سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلے کی طرف ہو گیا، نماز فاسد ہو گئی یعنی ٹوٹ گئی، اور اگر بلا قصد یعنی بغیر ارادے کے پھر گیا اور بقدر 3 تسبیح کی مقدار کے وقفہ نہ ہوا تو نماز ہو گئی۔ اگر صرف منہ قبلے سے پھیرا تو اس پر واجب ہے کہ فوراً قبلے کی طرف کر لے اور نماز نہ جائے گی، مگر بلا عذر مکروہ ہے۔ رہی بات دعا کے قبلے کی تو وہ آسمان ہے، لہذا جب بھی دعا مانگیں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی رکھیں کہ یہ دعا کے آداب میں سے ہے، جیسا کہ رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ اللہ المنان دعا کے آداب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: دعا میں ہتھیلیاں پھیلی رکھیں۔ اس کے حاشیے میں سرکار اعلی حضرت علیہ رحمۃ رب العزت فرماتے ہیں، یعنی ان میں خم یعنی جھکاؤ نہ ہو کہ آسمان قبلہ دعا ہے، ساری کف دست مواجہ آسمان رہے، یعنی پوری ہتھیلی آسمان کی طرف رہے۔ اگر کسی نے دعا میں قبلے یعنی آسمان کی طرف قصدن بھی اپنی ہتھیلیاں نہ کی تو بھی شرعن کوئی گناہ نہیں، دعا ہو جائے گی۔ نماز میں آنکھیں بند رکھنا کیسا؟ سوال: دوران نماز آنکھیں بند رکھنا کیسا ہے؟ جواب: نماز میں آنکھیں بند رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، البتہ اگر آنکھیں بند رکھنے سے نماز میں خشوع اور خضوع زیادہ آتا ہو تو اب نماز میں آنکھیں بند رکھنا بہتر ہے، جیسا کہ در مختار میں ہے: نماز میں آنکھیں بند رکھنا مکروہ ہے، مگر جب کھلی رہنے میں خشوع نہ ہوتا ہو تو بند کرنے میں حرج نہیں۔ نماز اوابین ادا کرنے کا طریقہ۔ سوال: نماز اوابین کسے کہتے ہیں؟ نیز اسے ادا کرنے کا طریقہ بھی بیان فرما دیجیے۔ جواب: دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد اول صفحہ 666 پر ہے: بعد مغرب 6 رکعتیں مستحب ہیں، ان کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، خواہ ایک سلام سے سب یعنی 6 رکعت ایک ساتھ پڑھے، یا 2 سے یعنی 4 رکعت اور 2 رکعت کر کے، یا 3 سے یعنی 2 رکعت کر کے پڑھے، اور 3 سلام سے یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا افضل ہے۔ اگر کوئی ایک ہی سلام سے پڑھنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھنے کے بعد 6 رکعت ایک ہی نیت سے پڑھے، ہر 2 رکعت پر قاعدہ کرے، اس میں التحیات، درود ابراہیم اور دعا پڑھے۔ پہلی، تیسری اور 5ویں رکعت کی ابتدا میں ثنا یعنی سبحانک اللہم، تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھے۔ 6 رکعت کے قاعدے کے بعد سلام پھیر دے۔ پہلی 2 رکعتیں مغرب کے بعد پڑھی جانے والی سنت مؤکدہ ہوئیں اور باقی 4 نوافل۔ یہ ہے اوابین یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز۔ پڑھوں سنتیں قبلیہ وقت ہی پر، ہوں سارے نوافل ادا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔